امام فرماتے ہیں اس کا ثواب کیا کہ جس نے ان 3 راتوں میں ان نمازوں کو انجام دیا ان 3 مہینوں میں، تو اس نے ان 3 مہینوں کے سارے فضائل کو، سارے اعمال کو، سارے ثواب کو نچوڑ کے نکال لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 3 مہینے خاص ہیں، ماہ مبارک رجب المرجب، ماہ مبارک شعبان المعظم اور ماہ مبارک رمضان المبارک۔ ان 3 مہینوں کی 3 راتیں، 3 مہینوں کی 3 راتیں، اور یہ 3 راتیں یہ 3 دنوں سے متعلق جن کو ایام 20 کے نام سے یاد کیا گیا۔ روشن دن یعنی کہ چاند کی 13 تاریخ، چاند کی 14 تاریخ اور چاند کی 15 تاریخ۔ اور چونکہ یہ بات آپ کے بہرحال علم میں رہتی ہے کہ اسلامی اعتبار سے تاریخ سے پہلے اس کی شب کا عنوان واقع ہوتا ہے، تاریخ بعد میں آتی ہے، تاریخ کی شب پہلے واقع ہوتی ہے۔ تو 13 کل ہوگی ماہ مبارک رمضان کی، مگر آج شب 13 ماہ مبارک ہے۔ اس کے اعتبار سے بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نماز امام نے بیان فرمائی 2 رکعت پہلی شب میں، ان 3 شبوں میں 4 رکعت دوسری شب میں اور 6 رکعت تیسری شب میں، اور اس کا طریقہ تقریباً ایک ہی انداز سے بیان کیا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں 3 مہینوں میں یہ 3 راتوں میں پہلی رات میں 2 رکعت نماز بالکل ایک ہی انداز سے ہوگی۔ الحمد کے بعد نیت کیا ہوگی؟ اولاً نیت کیا ہوگی؟ ماہ مبارک رجب میں نیت رجب کی ہوگی، شعبان میں شعبان کی نیت، اور ماہ مبارک رمضان میں ماہ مبارک رمضان کی نیت 13ویں شب۔ تو نیت تو اگر الفاظ یاد نہ بھی یاد رہیں تو قربتاً اللہ ایک کامل ترین نیت ہے۔ خدا خود جانتا ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا خدا کو بھی بتانے چلے ہیں؟ اصلاً نیت انسان کے ارادے اور توجہ کے قائم کیے جانے کا عنوان ہے، ورنہ خدا کو آپ کے الفاظ کی حاجت نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے آپ واجب پڑھ رہے ہیں، مستحب پڑھ رہے ہیں، ادا پڑھ رہے ہیں، قضا پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جماعت کے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ البتہ اتنا کافی ہے کہ انسان جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اس سے اگر سوال کیا جائے کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو، تو اتنا خبط الحواس نہ ہو کہ اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر اسے اتنے حواس ہیں اس کے پاس موجود کہ بتا سکتا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو نماز کے قریب مت جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو نشہ خالی شراب کا ہی نہیں ہوتا، نشہ شباب کا بھی ہوتا ہے۔ صرف شباب کا ہی نہیں ہوتا، نشہ تو پیسے کا بھی ہوتا ہے، نشہ اقتدار کا بھی ہوتا ہے، نشہ لوگوں کی تعریف کا بھی انسان پر واقع ہو جاتا ہے۔ ہر نشے سے نکل آؤ، حتیٰ کہ اپنے نفس کے نشے سے باہر نکل آؤ، تب کہو قربتاً اللہ، توجہ ہو جائے کہ کس سے بات کر رہے ہو۔ بات بہت طولانی ہو جاتی ہے، وضاحت لازم تھی کہ اگر کبھی نیت یاد نہ رہے کسی نماز کی بھی تو اتنا کافی ہے کہ اللہ کی قربت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو طریقہ نماز کیا ہے اس میں؟ امام فرماتے ہیں رکعت اول رکعت دوم دونوں میں سیم طریقہ۔ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ ملک یا سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے نام 1 سے زیادہ تقریباً 5 نام شمار کیے ہیں اس سورے کے۔ بہرحال 5 ناموں کا بیان کرنا میرا موضوع نہیں ہے، اتنا یاد رکھیے تبارک الذی بیدہ الملک، یا اس کو سورہ ملک بھی کہتے ہیں، اس نام سے یاد کر لیجئے۔ تو سورہ یاسین اور سورہ ملک، 1 مرتبہ یاسین، 1 مرتبہ ملک، اور 1 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص۔ تو ہر رکعت میں یہ 3 سورہ الحمد کے بعد واقع ہوں گے۔ 2 رکعت نماز 13ویں شب، 4 رکعت نماز 2 اور 2 کر کے 14ویں شب، اور 2 اور 2 اور 2 کر کے یہ تیسری مرتبہ جو نماز ہے وہ 15ویں شب میں ہوگی۔ 3 نمازیں، 6 رکعت نماز۔ امام فرماتے ہیں اس کا ثواب کیا کہ جس نے ان 3 راتوں میں ان نمازوں کو انجام دیا ان 3 مہینوں میں،
تو اس نے 3 مہینوں کے سارے فضائل کو، سارے اعمال کو، سارے ثواب کو نچوڑ کے نکال لیا۔ کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں نا کہ سارے اعمال، سارے فضائل کا احصاء کیسے کیا جا سکتا، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے اعتبار سے، اور اس میں تو کوئی شک ہو سکتا ہی نہیں کہ جب امام فرمائیں تو پھر اس سے بہتر اور جملے کیا ہو سکتے ہیں اس نماز کی تعریف کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اس نماز کی برکت سے خدا انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، سارے گناہوں کو الا شرک۔ خاص طور سے اور روایت میں امام کے الفاظ میں لفظ الا سے شرک کو الگ کیا گیا، یعنی ماہ رجب میں بھی انسان کا یہ گناہ اس نماز کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا، ماہ شعبان میں بھی اس نماز کی برکت سے بھی انسان کا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، ماہ مبارکہ رمضان کی 3 راتوں میں نمازیں پڑھنے کے بعد بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو انسان اور رب کے مابین ہوں سوائے شرک کے، تو شرک معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ نمازیں ان 3 راتوں کے عنوان سے، اور آج اگر آپ کر کے آ چکے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، ورنہ یہاں سے جانے کے بعد آج کی رات کا غسل بھی بیان کیا گیا، اور جب بھی کبھی غسل انجام دیجیے غسل مستحب۔ ماہ مبارکہ رمضان میں تو بہت اقسال ہیں، بہت سارے غسل ہائے مستحب ہیں، جب بھی کبھی انجام دیں سال بھر میں کوئی غسل واجب، کوئی غسل مستحب، تو یاد رکھیں ہر غسل میں ایک نیت کو شامل کر لیں ہمیشہ کے لیے، غسل توبہ اور استغفار۔ اب یہاں بعض نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا ہم ہر نماز پہ آنے سے پہلے ہم غسل کر لیتے ہیں، تو کیا وضو کرنا چاہیے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک روٹین لائف ہے بعض علاقوں کے تہذیب کے اعتبار سے کہ وہ نہانے کو غسل کہتے ہیں، وہ نہانے کو غسل کہتے ہیں، حالانکہ نہانے کا لفظ عربی میں غسل ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ غسل اور ہے، غسل کا مطلب ہے دھونا، بدن کو دھونا، کپڑے کو دھونا، فرش کو دھونا، گاڑی کو دھونا، یہ غسل ہے، اور جب اس پر استعمال ہو پیش تو یہ غسل ہو جائے گا۔ اب طریقہ شرعی کے مطابق بدن کو پاک کرنا، اسے لفظ وضو اور وضو دونوں میں فرق ہے۔ خیر کہیں اور بات نہ نکل جائے آگے، اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ آج کی رات کا غسل مستحب ہے، اگر کر کے آ چکے تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، ورنہ یہاں سے جانے کے بعد آج کی رات کے اعمال میں نماز کے علاوہ یہ غسل۔ البتہ روز جو ہم نماز بیان کر رہے تھے ان نماز ہائے معصومین میں آج نماز امام سید سجاد علیہ السلام کا بیان۔ ہر امام کی مخصوص نماز، کسی اور دن پڑھیں کہ نہ پڑھیں، مگر جب کبھی اس امام کا مخصوص دن منایا جا رہا ہو، چاہے یوم ولادت کے اعتبار سے یا یوم شہادت کے اعتبار سے، تو کم از کم اس دن تو پڑھ ہی لیں، یا جب کبھی اس امام سے کوئی توسل کرنا ہو۔ بیمار کربلا سب کو یاد رہتے ہیں، چوتھے امام کی نماز کون پڑھے گا؟ گھر میں بچی بیمار ہو جائیں، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، چوتھے امام کی وسیلے کی کیفیت یاد ہے، چوتھے امام کی نماز ہی پڑھ لیجئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وسیلہ ہی آل محمد کی ذات مقدس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب ولا شک کا کہ شفا ملتی ہی آل محمد کے نام سے، لیکن آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے کچھ طریقہ ہے توسل، اس انداز سے بھی سامنے آئے، یعنی کہ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے نماز سید سجاد کے نام سے۔ حسن اتفاق ہے، آسانی ہے یاد کرنے میں آپ کو کہ یہ 4 رکعت نماز جو ہے بالکل طریقہ وہی جو نماز مولائے متقیان کا ہے، یعنی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، سورہ توحید کی تلاوت، یعنی قل ہو اللہ احد کی تلاوت۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کبھی اتنے ساری چیزیں پڑھنی ہوں، جسے ابھی بیان کیا ہم نے آج کی رات کی نماز کے عنوان سے، سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں۔ سورہ ملک یاد نہیں، کیا کریں؟ چھوڑ دیں۔ کیا بہت آسان ہے، دیکھ کے پڑھ لیجئے، ورنہ سن کے پڑھ لیجئے، اور اگر اتنی طویل نماز کو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ تو آج کی رات کی نماز مخصوص ہو الگ،
اور چوتھے امام کی نماز 4 رکعت وہ الگ، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور اس کے بعد پھر دعا یا من اظہر الجمیل وستر القبیح۔ بہت حسین جملہ ہے، اور دل چاہتا ہے اس جملے میں صرف 2 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک، میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اور ایک آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ جو آپ کے سامنے چہرہ ہے میرا، وہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، بہت غور کیجئے گا۔ جو میرا چہرہ آپ کے سامنے ہے وہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے۔ آپ مجھے نمازی سمجھتے ہیں، آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، آپ مجھے مومن سمجھتے ہیں، آپ مجھے مولا کا ماتمی خیال کرتے ہیں۔ یہ سارے جو اچھے الفاظ اور القابات اور اوصاف مجھ سے آپ نے منسلک سمجھے، یہ میرے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعائے کمیل میں جو ہمیشہ آپ نے سماعت کیا، زبان سے آپ کو ہمیشہ یہ بہترین جملہ تلاوت کو ملا، پروردگار کی ذات کتنی مہربان ہے۔ وَلَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشْأُ كَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ، کتنی ہی اچھی تعریفیں تھیں کہ جس کا میں اہل نہیں تھا، لَسْتُ لَهُ أَهْل، اس کا میں اہل نہیں تھا، تو نے لوگوں میں میرے بارے میں مشہور کر دیں۔ یا من اظہر الجمیل، اے وہ جو خوبصورت باتوں کو پھیلا دیتا ہے، وستر القبیح، اور بری باتوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ میں اپنے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں، اگر وہ آپ جان لیتے تو آپ میرا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ بس انسان اگر خدا کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگے تو تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان اگر خدا کی عطا کو، خدا کے رحم و کرم کو یہ سمجھنے لگے، 2 باتیں الگ الگ، ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے۔ نعمت اور ہے، رحمت اور ہے، اس کے تقاضے اور ہیں۔ خدا نے جو آپ کو مجھے عطا کیا، اتنا عمدہ نام دیا، ایسا پیغام دیا کہ لوگ معاشرے میں عزت کر رہے ہیں، تو یہ عزت میرے اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ خدا کے لطف و کرم کی بنیاد پر ہے۔ تو جب میں اسے خدا کا دیا سمجھوں گا تو شکر خدا ادا کرتا رہوں گا، تو کبھی خدا سے شکوہ اور شکایت، صلوات پڑھے محمد وعلیہ وسلم۔ تو یہ دعا کا ایک ابتدائی جملہ تھا، چوتھے امام علیہ السلام کی نماز کے بعد جو پڑھی جائے گی۔ اس دعا کے 2 جملے میں نے پڑھ دیے آپ کی خدمت میں، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح الی آخر الدعا، مفاتیح الجنان سے تلاوت کیجئے۔ اب آئیے خطبہ ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ایک جملہ۔ یہ یقیناً ہر ایک جملہ پورے سال زندگی بھر کے لیے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایک آداب اور احکام اسلامی کا حوالہ ہے۔ فرمایا وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ، اور جو اس مبارک مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ لے۔ روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، نمازیں پڑھنا کمال نہیں ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق الناس۔ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ، اس مبارک مہینے میں جس میں حقوق اللہ بہت یاد آ رہے ہیں، کیا تلاوت قرآن، کیا نمازیں، کیا روزے، کیا دعائیں، اس مبارک مہینے وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ، کہ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ لے، وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اللہ اس کو جوڑ دے گا اپنی رحمت سے اس دن جس دن کے یہ خدا سے ملاقات کر رہا ہوگا۔ اب جس کو خدا کی رحمت سے جڑ جانا ہو، اسے چاہیے یہاں اپنے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے جوڑ لے۔ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا طویل موضوع ہے، بس اتنی بات کافی ہے کہ رشتہ داروں کے صلہ رحمی کے عنوان میں کم از کم اتنا تو کیجئے کہ رشتہ دار سے جب ملاقات ہو تو اچھے انداز سے سلام کر لیجئے۔ کم از کم اتنا تو کیجئے
کہ اگر کوئی اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہو تو اس کے فائدے کو روکنے کی کوشش مت کیجیے، یا اپنے ہاتھوں سے، الفاظ سے، اشاروں سے، کنایوں سے اپنے رشتہ دار کو اذیت مت پہنچائیے، بر روایت امام رضا علیہ السلام۔ آئیے اختصار سے کام لیا، اب قطع رحمی کی بات کل کریں گے۔ آج صلہ رحمی کس انداز سے انسان صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، اور اسی محبت کے ساتھ کہ کوئی اور جوڑتا ہو کہ نہ جوڑتا ہو، ہمیں اس سے کیا مطلب، ہمیں تو آل محمد نے ایسے جوڑ کر رکھا ہوا ہے، ہم تو خاندان کی محبت کو لیے چلتے ہیں، اپنے خاندان کی محبت صلہ رحمی ہے، اور آل محمد کی محبت مودت اجر رسالت ہے۔ سورہ مبارکہ الانسان، سورہ مبارکہ دہر میں ہم وہاں اس مقام تک پہنچے جہاں 5 احکامات کا آغاز ہو رہا تھا، اور ہم نے ایک حکم بیان کر دیا تھا ان 3 مجالس کے عنوان سے پہلے جو درمیان میں بی بی خدیجہ طاہرہ کے نام سے منعقد ہیں۔ اب آئیے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ کے بعد وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، آیت نمبر 24۔ کوشش تو بہت تھی میری کہ میں ساتھ ساتھ چلوں آیت نمبر کو لے کر تاریخ کے عنوان سے، لیکن 3 مجالس کی بنیاد پر یہ ذرا فرق واقع ہو گیا، ورنہ یہ آج آیت نمبر وہی ہوتی جو آج کی تاریخ ہوتی۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، عجیب جملہ ہے۔ پہلی بات تو فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یہ تو بات واضح کہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، لیکن اطاعت مت کیجئے آپ ان میں سے، کس کی؟ آثمًا او کفورا، نہ کسی آثم کی کیجئے اور نہ کسی کافر کی کیجئے۔ تو کیا پیغمبر کیا کسی اور کی اطاعت بھی کرتے تھے؟ ایک سوال پیدا، پیغمبر آئے کس لیے تھے؟ اللہ کے حبیب آئے تھے اطاعت کروانے کے لیے، نہ کہ اطاعت کرنے کے لیے۔ امت آئی ہے اطاعت کرنے کے لیے، نہ کہ اطاعت کروانے کے لیے۔ تو امت کی خلقت کا مقصد اور ہے، مصطفیٰ کی خلقت کا مقصد اور ہے۔